کے بعد اس کو فہم کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو وہ یقیناً جی آپ کو کسی مقام پر، کسی منزل پر جا کر اسپرچولی، روحانیت میں آپ کو کھڑا کر دیتا ہے، بالکل، اور سلام کرتا ہے انسان سے۔ اور بے بہت شک، خوبصورت ہے یہ گفتگو۔ آہ، بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن بس مجبوری ہے کہ یہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں پر مجھ جیسا بندہ جو طالب علم ہے، بہت چھوٹا سا، جی ایک اپنی یعنی تحقیق ہے اور ایک اپنی ریسرچ ہے، اور وہ بھی قرآن پاک سے ہے، ڈیفینیٹلی باہر نہیں ہے، جی فرامین معصومین۔ اصل میں بات پھر وہی ہے کہ دیکھیں قرآن پاک ہے، میں ابھی پیچھے ہی ہوں، میں ابھی، آپ ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، اور اسٹرانگ جو ہے نا آپ کی دلیلیں ہیں، لیکن میں ابھی پیچھے ہوں۔ نہیں نہیں، ایسی اللہ بات نہیں ہے، تعالیٰ اللہ آپ نہیں، کھل کر بات کریں۔ سامعین میں آپ جو سننے آتے ہیں، بہت سے لوگ شوق رکھتے ہیں، آپ دل کی میں بات کریں۔ جی، آپ کی محبت ہے، آپ کا نوازی ہے جناب، آپ کی شفیق نگاہ ہے جو دیکھ رہی ہے۔ آ، اصل میں دیکھیں، جب تک میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے میں بار بار یہ سے متفق ہونا کسی کا ضروری نہیں ہے۔ ایک آپ فہم، سوچنے کا ایک ڈائمنشن دے سکتے ہیں کہ آپ اس طرف سے بھی ذرا دیکھیں، کیونکہ میرا سلسلہ میں نے اس پہ رکھا بھی اسی طرح ہی ہے، فکر سے۔ تو میری جو آنکھ ہے، میرے سوچنے کا انداز جو ہے، میری جو قلبی بصارت ہے، وہ ساری کی ساری یہاں سے ہے۔ میں اسی پیرائی میں ہی قرآن پاک کو دیکھتا ہوں، اسی پیرائی میں ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مولا مدد فرماتے بسم اللہ۔ ہیں کہ جہاں ہماری لاسٹ بات ہو رہی تھی کہ یہ دیکھیں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ ساری میری نظر میں، میری ناقص نظر میں، دیز آر آل اسٹوریز، سب کہانیاں ہیں جو بیان ہوئی ہیں، اور آپ کو ایک سمجھ لیں، یہ سنگ میل، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک مشعل ہے، ایک روشنی ہے، جی ایک روشنی ہدایت کا ایک، کہ آپ اس کو دیکھ کے اگر آپ کہیں دائیں بائیں ہوتے ہیں تو آپ ان کو، اپنے اسلاف کو دیکھ کر آپ اس پہ چلنے کی کوشش کریں، اور تاکہ آپ کا راستہ سیدھا رہے۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا اور انسان کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، تو اس نے اپنے آپ کو پہچان کے لیے سارا قصہ کیا ہے، یہ ساری کائنات کا جتنا بھی میکانزم جو چل رہا ہے، جو توحید کا ہم جو ہماری اصل ٹاپک ہے، جو ہمارا بیس ہے ہماری، وہ توحید ہے، جس کے یعنی سلوگن میں، جس کے کنڈے کے تلے اپنے یہ بات کو کیری آن کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں خلق کو دو طرح سے پیش کیا نا۔ ایک خلق ہے مادے کے ساتھ، ہم لاسٹ کرے تو، ایک ہے امر کے ساتھ، کہ وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک طرف بتدریج ہے کہ جو اس نے ستت ایام میں اس کائنات کو خلق کیا، اس نے بتدریج اس کو بنایا، تو اس کے بعد اس نے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے مقصد حیات کیا ہے۔ میں تو سن لوں، میں حافظ قرآن بن لوں، میں تفاصیل کا فہم لے لوں، میں سمجھ لوں، مجھے کیا میری اندر کیا چینجز آنی چاہیے میری ذات کے لیے، میرے خالق نے مجھے خلق کیا ہے، تو مجھے کہاں ہونا چاہیے، مجھے یہ دیکھنا ہے میرے اوپر اس قرآن پاک کا کیا انفلوئنس آنا چاہیے۔ کہ ایک قرآن پاک ہے، اور اسلاف کی لکھی ہوئی، بزرگوں کی شیوخ کی کتابیں ہیں جن سے آپ کو ہسٹری ملتی ہے، تو وہ آپ کراس چیک کرتے ہیں تو آپ کو مولا کے فرامین بھی مل جاتے ہیں، مولا کا فرمان بھی ہے، اگر ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دیوار پہ دے مارو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خلق ہے اور خلق جاری ہے، خلق بھی بادی نظر اگر آپ دیکھیں نا، تو
صفات صفت ہم کہنے کو تو انکار کر دیتے کہ اس کی صفت کی نفی کی جا رہی ہے، ایسے ہی ہم ایسے کہتے ہیں کہ اللہ کو بس اس کی صرف صفات کی نفی ہے. اور یہ محمد و آل محمد آئمہ اتحار 14 معصوم جن کو ہم نے فگر آؤٹ کر دیا ہے، حالانکہ عصمت بہت اوپر جو ہے نا، عصمت جو ہم ان کے لیے امیجنیشن، مولا فرماتے ہیں کہ جہاں تم ہمیں تصور کرتے ہو وہاں تو تم ہوتے ہو، ہم نہیں ہوتے. تو ہم مولا کو میری نظر میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس توحید کو بتانے والا کون، ذرا تھوڑا اس کو بڑا دل سے ذرا اس توحید کو، اس نظام کو بتانے والا کون ہے، اس قرآن بسم کو اللہ. سمجھانے والا کون. اس سے پہلے آدم، اس سے پہلے ادیان، اس سے پہلے مذاہب، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، وٹ واز دا ایکچوئل میسج، کہ اس کا جسے کہتے ہیں نا لیکچر جوس، خلاصہ، سمری، وہ کیا تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا چاہا انسان سے کہ وہ اس راستے پر آ جائے جس میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس میں اہدنا الصراط المستقیم کی بھی بات کرتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس کو اس نظر سے بھی دیکھیں، اور سامعین گرامی جو ہم دیکھتے ہیں یا سننے کے آگے ابھی تو بالکل نیولی سٹارٹیڈ ہے، تو انشاء اللہ اور انشاء مولا میں کوئی فرق نہیں. لوگ گھبرا جاتے ہیں، جی جی. پریشان ہو جاتے ہیں، جل جلالہ سے گھبرا جاتے ہم، ہیں. اصل میں توحید کو بہت چھوٹا کر دیا، اللہ کی توحید کو، اس کی خالصتاً اس کی احادیت کو بڑا منیمائز کر دیا. میں اگر یہ بات کہوں اس پلیٹ فارم پہ، ڈیفینیٹلی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ اس پہ کوشچن بھی ریز کر سکتے ہیں، خاص طور پر ہماری شیعت، کہ جی. جتنا قرآن ہے یہ میرے لیے اترا ہے، یہ محمد و آل محمد کی ہدایت کے لیے نہیں اترا ہے، کہ ان کے لیے یہ اترا ہے. اور وہ عصمت کے درجوں پر آپ کو لانا چاہتے ہیں کہ تم اس مقام پر آؤ کہ تم ہمیں واہ. لائق انتظار کر دے، تم اس مقام پر آ جاؤ کہ ہم تمہیں لا کر کے کھڑا کر دیں. ہم نے طوطے بن گئے، ہم نے رٹ رٹ پاگل ہو گئے قرآن پاک کو. ہم جی. جو ابھی آپ 8-10 قرآن پاک رکھیں سامنے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کا بھی رکھیں، آپ سعودیہ کا بھی منگوا کے رکھیں، جامعۃ اثر سے بھی منگوا کے، دنیا کے آپ رکھیں اور تراجم کریں، بسم اللہ پر اتفاق جی. کے ترجمے پر اتفاق نہیں ہے. تفاسیر اس قدر بیان ہے کہ اگر آپ اس کو ایک انسان ان کو پڑھنا شروع کرے تو وہ ساری زندگی گزار دے گا، وہ مکمل نہیں ہو پائے. کتنی کتنی اس کی جلدیں ہیں. پھر اس کے بعد شعبہ قسمت آپ تو دیکھیں، مولا نے فرمایا نقطہ تھا نا علم، آپ ایسا سمجھتے ہیں، اور اس کو جہلا نے پھیلا ہاں، قصر دیا. الجاہلون. ہاں آج پھر بالکل. علم اسی نقطے کے محتاج ہو گیا، جی جی. www.com. آپ ڈاٹ بولتے ہیں تو علم نکل آتا ہے. نقطہ ہی مرکز ہے، نقطہ ہی نیوکلس ہے، نقطہ ہی مدار کائنات یونیورس میں چل رہا ہے. یہ توحید کا نظام اگر میں کہوں جی. اپنے مالک سے محبت کے اس میں، کہ یہ توحید کا نظام اس نقطے کے طواف میں ہے، واہ. حالت طواف میں ہے. جو کیا. جو امکان ہے اس کو ممکن کر رہا ہے، اور جو واہ. غیب ہے اس کو ظہور دے گا. ظہور ہے. ہم نے اپنے امام الحجہ قبل الخلق، الحجہ واہ. الخلق بعد الخلق، یہ تو سمجھتے ہیں. ما اب اگر الخلق. مع الخلق، نہ واہ. مائی مولا میرے ساتھ، مع الخلق ویئر از ہی. واہ. ایسے نہیں نا، لا الہ الا اللہ کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کلمہ ہے. دس از ناٹ اے کلمہ. آپ یہ کہنے سے مسلمان ہو جائیں گے. خدا کا خوف کریں. لا الہ الا اللہ ایک پالیسی ہے. قرآن پورے کا پورا ایک ضابطہ حیات ہے انسان کے لیے، کہ ہم نے خلق الانسان ایسا، ہم نے اس کو ایسے نہ تکلیف. اب وہ آیات آپ اس سے جتنے بھی پڑھ لیں آپ
انبیاء کے جتنے بھی لمیٹڈ انبیاء ہیں 1,24,000 ہے، تو اس میں سینکڑوں میں بھی نہیں ہے شاید میرا خیال انبیاء جن کا آپ کو ذکر ملے گا. تو لیکن وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے بھائی انت علیہ صراط الذین. دیکھیں کیا کہہ رہے اللہ، اللہ کہہ رہے ہم دعا مانگتے ہیں نا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. پہلے تو وہ لوگ ڈھونڈے انعمت علیہم، جن پر نعمت، عام نعمت کہتے ہیں ہمارے ہاں شیعت میں، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مولا کی ولایت. ولایت ولایت تشدد میں پڑھو، تشدد میں، ارے کیا بات کرتے ہو؟ تشدد میں ضروری ہے مولا کی بات، اللہ کی بات ہے، اللہ و رسول. مولا کی بات محمد کی بات ہے، وکلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہے. ان کا بچہ بھی اکبر ہے، ان کا اصغر بھی اکبر ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہے. اور دلیل کے ساتھ ایسا نہیں ہے قرآن پاک یہ ہے کہ سامنے لا کر کے بیٹھے قرآن پاک رکھے اور دنیا کی جو آتھینٹک لغت ہے ان کو سامنے عربی. اب آپ وہ جو ملاؤں کا آپ بات کہہ رہے تھے، ملا چھوڑے، میرے اندر ملا ہے، اس ملا کو کیا کروں؟ میرا ملا نہیں مار رہے، میں اپنا ملا ہی نہیں مارتا، میں کیا کروں؟ میں طوطا بن گیا، میں جا دے لاکھ روپیہ کو فیس سے، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری یا لگائے نعرے آگے واپس. میری باتیں تھوڑی سی تلخ ہوتی ہے، ہم مالک کے حکم سے سیدھی بات جانتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے مولا نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم مانگتے ہیں. ہمارے مولا نے کہا من کنت مولا فعلی المولا، یہ علی مولا. نادی علی مظہر اللہ جائے پڑھتے ہیں، نہیں نادی علی بتا دے کوئی، تو میں اس پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوں، میں اس کو سلام کروں گا، بتائیں نادی علی کیا. وہ تو کہہ رہا پکار ٹھیک ہے، جو مظہر اللہ جائے پہ بلغر آئے. اب اتنے لمبے الجھنوں میں ہم پڑھتے یہ مولا محمد کے کل پہ نازل ہوا، جبرائیل لے کر آیا کہ نہیں دس از میرا کنسرن نہیں ہے، میرے سامنے ابھی موجود ہے قرآن پاک. وہ تو اس وقت اس نے کہا کہ میرے لیے کتاب کافی ہے، تو اپنے تئیں اس نے اپنے تئیں صحیح بات کی. لیکن وہ وقت کی حجت کو بھول گیا جو بھی انسان. آج وقت کی حجت مولا فرمانے ہم ساتھ ہے تمہارے، تو کیسے اس سے تمسک رکھیں، کیسے اس سے توسل رکھیں کہ پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ احدیت کیا ہے. پھر آپ کو سمجھ آئے گا لا الہ لا الہ لا الہ، یہ پرنسپل ہے. لا، پہلے لا سے تو نکلو، ہم تو لا میں ہی پھنسے ہوئے. الہ کون ہے؟ الہ میری ماں باپ، میرے بہن بھائی، میری دنیا الہ، جن کے پیچھے میں لگا ہوا، میرے بچے، میری فیملی، میرے دوست، میرے احباب، میری شہرت، میری زندگی، میری صحت، یہ الہ ہے. ان کو الہ بنا لیا لوگوں. الہ تو پہلے بھی تھا. اللہ کہہ رہے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے. نفی کرو نا، پہلے بات ہے نفی. جب نفی ہو جائے گی تو پھر آپ اسباب کی طرف چلے، آپ پھر پازیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں گے. جب آپ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو ڈیفینیٹلی دیکھیں ابھی بھی اسم کی حکومت ہے، ذات نہیں ہے. صاحب اسم سے باہر نہیں نکل سکا، جس صحیح کا اسم ہی اتنا اوپر ہے. اس نے کہہ دیا تو قرآن ہے نا، اللہ خود تھوڑی نیچے آیا تھا، معاذ اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ تو نیچے نہیں آئے تھے، تشریف لائے تھے کہ یہ میرا قرآن ہے. لے آئے کوئی ملا صاحب لے آ جائے، ہم اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. قرآن کی وہ تو آیت ہے کہ آپ مالک کی بات میں کر رہا ہوں، ہاں، انہ لقول رسول کریم، یہ پورا قرآن مصطفیٰ کا قول ہے. اور قرآن حدیث ہے، ہاں حدیث کے آسن الحدیث. قرآن حدیث بھی کہا گیا اس کو، جی بالکل. یہ تو حدیث ہے. جو انہوں نے فرمایا وہی قرآن ہے. تو آپ اس کو ہاؤ کین یو اس کو 30 سپاروں میں آپ ڈال سکتے، کیسے آپ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے؟ یہی ظلم ہے جی کہ بالکل. ہسٹری میں کر دیا ٹھیک ہے. آیا اللہ تبارک تعالیٰ نے میری شاید نالج کا موقع اللہ نے قرآن پاک ہے کہ ہم نے اس قرآن کو 30 سپاروں میں نازل کیا. علامہ صاحب ریسرچر ہیں، ہے ایسا کہ نہیں 30 پاروں والی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو بعد میں تقسیم کر دی گئی تھی، اور سب جانتے ہیں کس نے کی تھی 30 پارے.
अब देखो, मैंने उस दिन ये बात की थी कि मैं अगर एक लम्हे को लिए मैं रिलीजन से बाहर आ जाऊं और मैं आई वांट टू बिकम मुस्लिम, आप मुझे सबसे पहले कलमा पढ़ाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ाएंगे ही। फिर किसी हाँ शिया ये लोग वलील्लाह पढ़ा देंगे, लोगों के अली वाले। ये बातें हैं सख्त, ये बातें हैं, ये अंदर हजम नहीं होती। मैं भी हाँ कुरान पाक मैं भी खोल के बैठ जाता हूँ, मैं आपको सुनाई जाता हूँ। अरे मैं क्या करूं, वो उस वक्त की बात थी, मुझे समझ आ गई। मौला ने कहा देखो ये तुम्हारे इस्लाम, हमने नबियों को भी ये बताया, वो मकसद हयात बताएं कि वो ऐसा क्या पैगाम था कि नबी को अल्लाह कह रहा है पढ़ ले, अगर तूने ना क्या विलायत है, ना विलायत क्या है, तो फिर वाह कह देता तो एक दफा भी तौहीद का लफ्ज नहीं, एक दफा वाह नॉट अ सिंगल टाइम। ऐसी मनोपली की इंसान ने कि ऐसा पलटा मरवाया दीन के ऊपर कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के दीन से बात था। आज जी हमारे जी शिया, हमारे हम भी, हम वही लकीर के जल्फर तौसी अल्लाह में काम हो, मौला उनकी जरूरत काम बुलंद हाँ फरमाए। उन्होंने जो फरमा दिया बस फरमा दिया। जैसे आप है करें, जैसे आप कर रहे हैं, ये है हक। जी वमा खलकनल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, करेक्शन कर दी। जी हमने बिल्कुल बनाया जिन्नों और इंस को सिर्फ अपनी इबादत। अरे मुझे क्या करना है, मैं कारी कुरान बनूं, कह रहे इबादत कर, मैंने बनाया ही नहीं, मांगा कुछ भी नहीं तुझसे, अजर रसालत मांगा। अब इन पैरामीटर्स में रहते हुए मैं जो करूंगा तो मेरी करनी किसी, मुझे नहीं करनी। अब मैं किसी की कहूंगा भाई तुम मेरी बात बनो, मैं मन अरब नफ्स हूं फकत रब, मुझे तो अपने रब को पहचान, मैंने तो अपने मालिक को। देखे मौला मोहम्मद कह रहे, मौला अली फरमा रहे अनल आबिद व अनल माबूद, अनल साजिद व अनल मसजूद। मौला तो गए जी महराज पे, तो फिर करो ना महराज। मौला मोहम्मद सही गए महराज पे, तो करो महराज। क्यों नहीं करते महराज? मसवाक रखना सुन्नत है, महराज पे जाना भी सुन्नत है मेरे भाई। पर ना, मौला की इस तरह पे चल, तुझे बना देंगे, ना करे तो बात और है। वो उस ऊसाई को मना ही नहीं हमने। हमने हमने ये मोहम्मद, आप तो वो बदकिस्मत कौम है जिसने अपने सुप्रीम लीडर को बहुत छोटा कर ये वो बम देखो। बांध कर ना ये चले जाते हैं मेराज में भाई, नहीं फिर कभी वापस वही, नहीं हमें यहाँ आते। किसी का जिक्र नहीं नहीं नहीं, करना, इस बांधे बात को बम देखो बांधे जाके अली हमें नहीं भाई चाहिए। एक गुजारिश। असल में पता क्या है? बात ये है कि एक है हाँ, तरीक़ाकार जो दुनिया में राइज है ना। आ रही है आवाज मेरी? जी जी आ रही है उसमें। हाँ। तो मैं कहा दुनिया में ना एक तरीक़ाकार राइज है। असल में लोग ना बात का मसदर ढूंढते हैं, अभी आप ये बात कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है? तो असल मसला जो हमारे लिए आजकल का है ना, वो यही मसला है कि हमें अपनी बात करने के लिए ना कम से कम हमें मसदर को डिफाइन करना पड़ता है, और हमें वो मसदर ढूंढना पड़ता है कुरान से हम तो जो कि कुरान से सब में मुश्तरक हो। मैं बता रहा हूँ, हम तो सब कुरान से सबका कह रहे मुश्तरक हो। हैं। क्वेश्चन बेशक कुरान बेशक। से उठाएंगे, फरामीन मासूमीन नहीं पे तो बहस कर देते हैं। अनबिन फला 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 मैं वो फला बात कर रहा हूँ। एक लिस्ट है, समय तो अनबिन फला काला काला, और लिखा किसने? शेख सदूक अलग है, फला ने फला लिखा हो ना, मौला वो एक मौला मौजू अलग हो जाएगा अली भाई, वो मौला मौजू फिर अलग आ जाएगा ना। हम उस नहीं मौजू से नहीं, हट अरे जाएंगे, वो अपने जो है मौजू मौजूद हमारा। है मेरे भाई। अगर कोई भी इसमें नहीं पहचाना, उसके पैगाम को ही नहीं पहचाना, तो फिर तो हमने कुछ हासिल ही मैं ना वही किया। बता रहा हूँ ना